کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا صحابہ کے غلاموں کا مزاج سمجھو۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ اور آج کے اس کانفرنس میں آنے والوں، جانے کے بعد دنیا کو بتا دینا، غموں کی بھیڑ میں راستہ بنا کے چلتا ہوں، غموں کے بھیڑ میں راستہ بنا کر چلتا ہوں، صحابہ کا غلام ہوں، سر اٹھا کر چلتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے فکر امیر عظیمت شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں اس کے بعد آج کے اس کانفرنس کے پہلے مہمان، میں اس کے بعد آج کے روح پرور پروگرام کے پہلے خطیب، میری مراد جانشین اللہ وسایا صدیقی رحمت اللہ علیہ، میری مراد نوجوان خطیب، میری مراد مقرر شعلہ بیاں، میری مراد وکیل صحابہ محترم و مکرم جناب حضرت مولانا امیر معاویہ صدیقی صاحب ہے۔ میں گزارش کروں گا مائک پہ تشریف لائیں، آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جب کبھی ذکر معاویہ بیان ہوتا ہے، جب کبھی ذکر معاویہ بیان ہوتا ہے، لعنتی چہروں سے بغض عیاں ہوتا ہے۔ عجب راز ہے امت کے ماموں جان کا، عجب راز ہے امت کے ماموں جان کا، منافقت مر جاتی ہے ذکر معاویہ جہاں ہوتا ہے۔ پھول ماریں گے
نہ کلی ماریں گے، اصحاب ماریں گے، نہ ولی ماریں گے، جس کے دل میں ہوگا بغض معاویہ اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین، اہل سنت والجماعت کے غیور، نڈر، بے باک، بے خوف مجاہد دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس سیرت کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فکر امیر عظیمت کے عنوان سے عنوان ہے۔ سب سے پہلے آج کی اس خوبصورت کانفرنس کو سجانے پر یہاں کے حلقہ کے تمام ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بعد آپ حضرات کے سامنے اہل سنت والجماعت کے مرکزی اور صوبائی قائدین آج کے اس عنوان پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے کاتب وحی، سالہ رسول، ہم زلف نبی، ہم زلف صدیق، ہم زلف علی، فاتح شام، فاتح عراق، فاتح قسطنطنیہ، امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، آج بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی خطیب کو یا جب بھی کسی عالم کو ممبر پہ عنوان دیا جائے کہ آج آپ نے شان امیر معاویہ پر گفتگو کرنی ہے، ہر خطیب، ہر مقرر اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ کی حدیث سنا کر مختصر سی تشریح کر کے پھر اس کا عنوان ذرا یوں چینج ہو جاتا ہے کہ جناب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین بڑا اختلاف ہوا، منافقین کی وجہ سے بڑی جنگ ہوئی جس میں کئی لوگ شہید ہوئے۔ یہ ایک تل حقیقت ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگ صفین کو تو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دور کو یاد نہیں رکھا جاتا کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی سلطنت کا جو سب سے بڑا حکمران تھا اس کا نام حضرت امیر معاویہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں 5400 علاقے فتح کیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 3600 علاقے فتح کیے، لیکن ان 3600 علاقوں کو اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے، رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے، وہ کوئی اتنے بڑے نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے 5400 جو علاقے فتح کیے ان میں ایک علاقہ ایسا تھا جس کو قیصریہ کہتے ہیں۔ قیصریہ کے علاقے کے اندر روزانہ کے اعتبار سے 1 لاکھ پولیس گشت کیا کرتی تھی۔ قیصریہ کے شہر کے اندر 300 کے قریب بڑے بڑے بازار تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر ترتیب دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر ترتیب دینے کے بعد اس لشکر کے جرنیل خود مقرر ہوئے، سپہ سالار بن کر قیصریہ شہر کو فتح کیا۔ قیصریہ شہر کو فتح کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قیصریہ شہر کے چوک پر ایک جامع مسجد تعمیر کروائی۔ آج آپ کی بادشاہی مسجد لاہور والی جتنی بڑی ہے آپ نے اگر دیکھی ہو، حضرت امیر معاویہ نے جو قیصریہ شہر کے چوک پر جامع مسجد تعمیر کروائی وہ اس بادشاہی مسجد سے بھی 4 گنا بڑی جامع مسجد تھی۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر اگر کوئی بیان کرے تو جنگ صفین کے علاوہ اسے کوئی نظر نہیں آتا۔
آج میں تاریخ کے وہ پلڑے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں تاریخ کے وہ اوراق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن اوراق میں جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ وہ مسلمانوں کے حکمران تھے جس نے غلاف کعبہ سب سے پہلے چڑھایا۔ امیر معاویہ وہ حکمران تھے جس کی اسلامی سلطنت چین کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ امیر معاویہ وہ عظیم انسان تھے، وہ عظیم حکمران تھے کہ جس نے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی بستی جو 7 لاکھ ایکڑ کی اراضی پر مشتمل تھی، اس 7 لاکھ ایکڑ کی اراضی پر 5 نہریں جاری کر کے محمد عربی کی مدینہ کی بستی کو زراعت و باغبان کے وہ جوہر دکھائے کہ آج تک کائنات میں وہ جوہر پھر کوئی نہ دکھا سکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کو حضرت امیر معاویہ نے سرسبز و شاداب کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل تھے۔ آج بھی چین کی وہ سرحدیں موجود تھے، آج بھی وہ چین کی بستیاں موجود ہیں جہاں حضرت امیر معاویہ کی فوجوں نے جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچایا تھا۔ آج بھی وہ روس کی سرحدیں موجود ہیں جہاں حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے پیغام کو اور پیغمبر کے فرمان کو، قرآن کریم کو وہاں پر پہنچایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت کے اندر روس کے 57 صوبے فتح کیے تھے۔ حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کا وہ عظیم جرنیل تھا۔ علامہ طباطبائی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کون تھا؟ افغانستان کے پہاڑوں سے جا کر پوچھو، افغانستان کے پہاڑ آپ کو بتائیں گے، افغانستان کے پہاڑ آپ کو چیخ چیخ کر بتائیں گے۔ سن 45 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک سپہ سالار کو مقرر کرتے ہیں۔ اس سپہ سالار کا نام سنان ابن مسلمہ ہے۔ سنان ابن مسلمہ کو مقرر کرنے کے بعد اس کے ساتھ 12,000 کا لشکر بھیجتے ہیں۔ یہ 12,000 کا لشکر سنان ابن مسلمہ کے ساتھ جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے سنان ابن مسلمہ جاؤ افغانستان کو فتح کرو۔ پھر سنان ابن مسلمہ 12,000 کا لشکر لے کر افغانستان کے پہاڑوں میں آتا ہے۔ افغانستان کی سرزمین پر کابل کو حضرت امیر معاویہ کی فوج نے فتح کیا ہے، سمرقند کو حضرت امیر معاویہ کی فوج نے فتح کیا ہے، غزنی کی بستیوں کو حضرت امیر معاویہ کی فوج نے فتح کیا ہے، ہاں کابل کو حضرت امیر معاویہ کی فوج نے فتح کیا ہے، جلال آباد کو حضرت امیر معاویہ کی فوج نے فتح کیا ہے۔ ذرا توجہ میری جانب رکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم صحابی، اسلام کا وہ عظیم جرنیل تھا جس نے 12,000 کا لشکر لے کر 45 ہجری کو 12,000 کے لشکر کا سپہ سالار سنان ابن مسلمہ کو بنا کر بھیجا۔ سنان ابن مسلمہ چلے، افغانستان کو فتح کیا، کابل کو فتح کیا، جلال آباد کو فتح کیا، سمرقند کو فتح کیا، بخارا کو فتح کیا، اور پھر چلتے چلتے پشاور شہر کے اندر آئے۔ پشاور شہر میں حکومت تھی، بدھ مت والوں کی حکومت تھی۔ اس 12,000 کے لشکر نے بدھ مت کے حکمران کو قتل کر کے حضرت امیر معاویہ کی فوج نے پشاور کی سرزمین پر اسلام کا علم بلند کیا تھا۔ کون؟ امیر معاویہ۔ پشاور کا شہر امیر معاویہ کی فوج نے فتح کر کے مسلمانوں کو دیا تھا۔ یہاں پشاور تک اللہ کے رسول کا پیغام حضرت امیر معاویہ کی فوج نے پہنچایا تھا۔ آج بھی 4 سدہ کے اندر ایک صحابی کی قبر مشہور ہے جس کو اصحاب بابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اصحاب بابا کون تھا؟ اصحاب بابا وہی سنان ابن مسلمہ ہے جس کو حضرت امیر معاویہ نے 12,000 کی فوج کا سپہ سالار بنا کر پشاور کے شہر میں بھیجا تھا۔ آپ ذرا تاریخ کے اوراق کو تو پلٹیے، جنگ صفین سے ذرا باہر تو آئیے، حضرت معاویہ کا 19 سالہ دور حکومت تو دیکھیے۔ حضرت امیر معاویہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا علم بلند ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے دنیا کے نصف حصے پر حکمرانی کی ہے۔ دنیا کی یہ پوری اراضی، دنیا کا یہ پورا جغرافیہ 1,20,00,000 ایکڑ پر 1,20,00,000 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ سارا خشکی کا حصہ ہے۔ اس سارے خشکی کے حصے میں نصف حصے سے بھی زیادہ حضرت امیر معاویہ حکمرانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنگ صفین سے باہر تو نکلو، آپ کو نظر آئے گا چین کے دروازے پر جانے والا
امیر معاویہ تھا روس کے ایوانوں کو للکارنے والا، امیر معاویہ تھا فرانس کے ساحل پہ جانے والا، امیر معاویہ تھا بحری لشکر تیار کرنے والا، امیر معاویہ تھا آج ہم تک دین پہنچا ہے، حضرت امیر معاویہ کے صدقے پہنچا ہے، آپ کے شہر پشاور تک دین پہنچا ہے، امیر معاویہ کے صدقے پہنچا ہے۔ آج اگر کوئی مورخ، آج اگر کوئی تاریخ دان، آج اگر کوئی بے ایمان قلمکار حضرت معاویہ کی شان بیان نہیں کرتا، حضرت معاویہ کی حکومت کو نہیں بتلاتا، اگر بتلاتا ہے نا انصافی بتلاتا ہے، اگر بتلاتا ہے معاویہ کو ظالم بتلاتا ہے، اگر بتلاتا ہے معاویہ کو عادل نہیں بتلاتا، آؤ میں بتاتا ہوں معاویہ کون تھا جس نے پیغمبر کے دین کو جزیروں تک پہنچایا، افریقہ کے جزیروں میں پیغمبر کا دین پہنچایا۔ تو امیر معاویہ نے افریقہ کے جزیروں میں، انڈونیشیا کے جزیروں میں پیغمبر کا دین پہنچایا، امیر معاویہ نے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، تیرے جاغ و منزلت کی قسم، تیرے نام کو ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملغتا زندگی، میں انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے رہوں گا۔ حضرت قائد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت قائد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت کی موجودگی میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ میں عرض کر رہا تھا کون امیر معاویہ؟ بلوچستان کا یہ جو صوبہ ہے، تاریخ کی اگر آپ مطالعہ کریں تو تاریخ میں آپ کو بلوچستان کا صوبہ نہیں ملے گا، بلکہ قلات اور خزدار کے نام سے شہر ملیں گے۔ یہاں ایک راجہ رہتا تھا، اس راجہ کو پتہ چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں۔ اس راجہ نے ایک وفد اپنا بلایا، وفد کو کچھ تحفے دیے اور جا کر کہا کہ جاؤ دیکھو اگر نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں مجھے بھی بتانا، میں آؤں گا وہاں آ کر اس کا کلمہ پڑھوں گا۔ اس نے دو تحفے دیے۔ علامہ بلازری لکھتے ہیں وہ دو تحفے عرب میں نہیں پائے جاتے تھے۔ ایک بلوچستان کی سب سے مہنگی ترین لکڑی ساگوان کی لکڑی تھی، دوسرا ادرک کا پھل تھا۔ یہ جو تحفے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آقا مسجد نبی میں ذہن میں تشریف فرما تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا، اس راجہ کا سلام پہنچایا، پھر وہ تحفے دیے، وہ ساگوان کی لکڑی پیش کی، وہ ادرک پیش کی۔ وہ جو ساگوان کی لکڑی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا یہ ساگوان کی لکڑی لے جاؤ، اس سے میرے لیے چارپائی بناؤ۔ آقا آرام فرماتے تھے، اس ساگوان کی لکڑی سے بنی ہوئی چارپائی پر آرام فرماتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ اٹھا، اسی ساگوان کی بنی ہوئی لکڑی سے جو چارپائی بنی تھی، اسی چارپائی پر جنازہ اٹھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، جناب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھایا گیا۔ جناب فاروق اعظم کا دور آیا، آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پہ اٹھایا گیا۔ جناب عثمان غنی کا دور آیا، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر وہ لکڑی جو ہے، وہ جو چارپائی تھی نیلامی میں لگی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مال نیلامی میں لگا۔ حضرت عثمان غنی نے جب نیلامی کا اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ تشریف لائے، 4000 درہم میں وہ ساگوان کی لکڑی سے بنی ہوئی چارپائی خرید کر شام تشریف لے گئے۔ شام میں حضرت امیر معاویہ نے اس چارپائی کو اپنے پاس رکھا۔ جب جناب امیر معاویہ کا انتقال ہوا، جناب امیر معاویہ کے انتقال کے بعد آپ کا جنازہ اٹھا تو اسی چارپائی پر اٹھایا گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تو اس امیر معاویہ کو جانتا ہوں جو پیغمبر کی چارپائی سے اتنی محبت کرتا تھا، جو پیغمبر کی چارپائی سے اتنی محبت کرتا تھا۔
اسے 4000 درہم دے کر خرید کر شام لے گیا۔ حضرت امیر معاویہ کو کسی نے بتایا کہ کعب ابن ابی ربیعہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی شکل صورت پیغمبر علیہ السلام سے ملتی ہے، آقا علیہ السلام سے صورت ملتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ تخت سے نیچے اترے، شہر سے باہر گئے، استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب کعب ابن ابی ربیعہ تشریف لے آئے، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اے کعب ابن ابی ربیعہ، آپ ہو تو میرے سپاہی، لیکن پیغمبر علیہ السلام سے آپ کی شکل و صورت ملتی ہے، مجھے اس وجہ سے آپ سے محبت ہے۔ کون؟ امیر معاویہ۔ آقا علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، پیغمبر کی زوجہ تھی، معاویہ کی بہن تھی، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا سر ام حبیبہ کی گود میں تھا، ام حبیبہ سر کو دیکھ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ام حبیبہ، آپ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو، آپ معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو ام حبیبہ نے فرمایا، آقا میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا، حبیبہ صرف آپ ہی معاویہ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ معاویہ تو وہ عظیم انسان ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو، ان کی رفعتوں کو تالے لگا دیے گئے، ان کی عظمتوں کو تالے لگا دیے گئے، ان کی رفعتوں کو چھپا دیا گیا، ان کے مقام و مرتبے کو چھپا دیا گیا۔ میں تاریخ کے حوالے جات آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، وقت انتہائی مختصر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے کاتبان وحی تھے، کل کاتبان وحی 1,44,000 صحابہ میں سے 13 کاتبان وحی تھے۔ 13 کاتبان وحی میں سے آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب کھولو، آپ کو تاریخ کی ہر کتاب بتائے گی۔ حضرت امیر معاویہ پیغمبر کے 6 نمبر کے کاتب تھے۔ علامہ طباطبائی لکھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے کاتب وحی امیر معاویہ نہیں تھے، بلکہ وہ تو صرف خطوط لکھا کرتے تھے۔ میں ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں، اے عقل کے ہندو، جب پیغمبر کے اوپر وحی آتی تھی، جب پیغمبر خطوط لکھوایا کرتے تھے، قرآن کیا بتلاتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر کا فرمان بھی تو وحی ہوا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 111 خطوط میں سے 70 خطوط بادشاہوں کے نام لکھے۔ آقا نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا سیکٹری منتخب کیا تھا، اپنا منشی منتخب کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے 3 سال تک پیغمبر کی خدمت کی ہے، 550 احادیث مبارکہ پیغمبر سے روایت کی ہے۔ 1450 صحابہ میں حضرت امیر معاویہ، فقہاء صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے علم حاصل کیا، حساب کتاب کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر یہ قرآن کے علم کو حضرت امیر معاویہ نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ کاتبان وحی کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ آج تو تاریخ کا ترازو رکھ، میں قرآن کا ترازو رکھتا ہوں، تو تاریخ کے ترازو لے کر آ، میں قرآن کا ترازو لے کر آتا ہوں، تو معاویہ کو تولے گا تاریخ کے ترازو پر، میں معاویہ کو تولوں گا قرآن کے ترازو پر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ قرآن کے صفحات بڑی بزرگی والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں۔ بایدی سفرہ، جنہوں نے اس قرآن کو لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں، وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ کرام بررہ، کرامن کا کیا معنی ہے؟ کرامن عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ کرامن کا معنی ہے بہت عزتوں والا، بہت عظمتوں والا، بہت بزرگی والا۔ بررہ کا کیا معنی ہے؟ سب سے اچھا، کائنات سے اچھا، روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے اچھے تھے۔ رب کا قرآن بتلاتا ہے جنہوں نے قرآن کو لکھا ان کے ہاتھ چمکنے والے تھے، وہ کائنات میں سب انسانوں سے اچھے تھے۔ رب کا قرآن تو معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کرام بررہ، معاویہ سب سے اچھا تھا۔ تو تاریخ کو لاتا ہے، تاریخ کہتی ہے معاویہ اچھا نہیں تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے معاویہ اچھا تھا، تاریخ کہتی ہے معاویہ ظالم تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے معاویہ عزت والا تھا، تاریخ کہتی ہے معاویہ عادل نہیں تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے معاویہ عادل تھا۔ اب
میں تاریخ کی مانوں یا رب کے قرآن کی مانوں، میں تاریخ کے چیتروں کی مانوں یا رب کے قرآن کی مانوں، ہمارا واضح اعلان ہے، ہم رب کے قرآن کو مانتے ہیں، رب کے قرآن کی مانتے ہیں۔ جو تاریخ 90 سال کے بعد تحریر کی گئی اس کے صفحے میں شک ہے، اس کی لکھائی میں شک ہے، اس کتاب میں شک ہے، مگر جس کتاب سے معاویہ کو میں ثابت کر رہا ہوں وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس کتاب کے نہ صفحوں میں شک ہے، نہ آیاتوں میں شک ہے، نہ صورتوں میں شک ہے۔ رب کا قرآن بتا رہا ہے کرام بررہ معاویہ اچھا تھا، تیرے پاس تاریخ کا ترازو، میرے پاس قرآن کا ترازو، تو تاریخ کے ترازو میں تول، میں قرآن کے ترازو میں تولوں گا۔ مجھے رب کے قرآن نے بتلا دیا ہے معاویہ سب سے اچھا تھا، معاویہ کائنات میں سب سے اچھا تھا۔ کون معاویہ؟ روس کو جس نے فتح کیا، ایران کو جس نے فتح کیا، قسطنطنیہ کو جس نے فتح کیا، یورپ کے دروازوں پر جس نے جا کر دستک دی، فرانس میں جس نے اسلام کے علم کو بلند کیا، دنیا کے 70 جزیروں میں قرآن کو پہنچایا، وہ معاویہ جس نے پیغمبر کی بشارت کو پورا کیا۔ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، اسلام کی سلطنت میں سب سے پہلا اسلامی بحری بیڑا بنانے والا، لشکر تیار کرنے والا امیر معاویہ تھا۔ 19 سال کے دور حکومت میں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کے علم کو بلند کرنے والا امیر معاویہ تھا۔